السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی فلپائنی خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس کو ایک کار حادثے کی وجہ سے ہدایت مل گئی اور ایک کار حادثہ اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف۔ I had an accident being by myself in the United States, and when first time to have an accident in the United States and you don't know what to do, where to turn to. So I have this friend of mine that told, because I have to make a police report. So when I went to work, I told them I had an accident, and my boss told me like, okay girl, you have to do a police report, you have to do this, you have to do that. So I told them what had happened, and my boss was saying, oh girlie, don't do that, don't say that, because this and blah blah blah. And I said, but that's what the truth. And I said, my friend told me like, girlie, you cannot fool the police. You can fool the police, you can fool the judge, you can fool everybody except one person. And I said, who is that person? And then my friend said, it's Allah. And I said, who is Allah? میرا نام گرلی ہے اور میں ایک مکس فیملی میں پیدا ہوئی۔ میرے پتا چائنیز تھے جبکہ میری ماں فلپائن سے تعلق رکھتی تھیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنیز لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے، تو میرے والد بھی ایتھیسٹ ہی تھے، وہ کسی مذہب پر وشواس نہیں رکھتے تھے۔ جبکہ میری ماں کیتھولک تھی، کیونکہ فلپائن میں کیتھولک زیادہ ہے، تو میری والدہ بھی کیتھولک ہی تھیں۔ مگر میرے والدین کی جلد ہی طلاق ہو گئی اور میری والدہ نے اکیلے ہی ہماری پرورش کی، اس لیے انہوں نے ہم بچوں کو بھی کیتھولک وشواس پر ہی رکھا ہے۔ میں بچپن سے برائے نام ہی کیتھولک تھی۔ میں بہت زیادہ مذہب پر عمل نہیں کرتی تھی۔ بچپن سے لے کے جوانی تک میری زندگی فلپائن میں ہی گزری ہے۔ فلپائن میں کیونکہ مسلمان کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اسلام کیا ہے یا مسلمان کیا ہے یہ تو مجھے شروع سے ہی پتہ تھا۔ مگر یہ کہ فلپائن کا جو ساؤتھ کا ایریا ہے وہاں پر یہ مسلمان زیادہ پائے جاتے ہیں اور باقی پورے فلپائن میں اتنے زیادہ نہیں ہے، تو بس یہ کہ اسلام کا یا مسلمانوں کا نام ہی سنا تھا، اس سے زیادہ کچھ اسلام کے بارے میں نالج بالکل نہیں تھی۔ میرے اسلام قبول کرنے کی مین کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں 25-26 سال کی عمر میں فلپائن سے یہاں امریکہ آ گئی اور میں نے یہاں آ کے ملازمت شروع کر دی۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں صبح اپنے گھر سے کام پہ آ رہی تھی کہ راستے میں میری گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں نے وہاں سے اپنی گاڑی بھگا لی اور میں آفس آ گئی۔ جب میں آفس پہنچی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، تو سب نے میرا گھبرایا ہوا انداز محسوس کیا، تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے باس کو اور سب کو بتایا کہ میری گاڑی سے اس طرح سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو میرے باس نے کہا کہ تمہیں وہاں سے گاڑی بھگا کے آنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں آن دی اسپاٹ رکنا چاہیے تھا اور تمہیں پولیس کو بھی انفارم کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں بہت گھبرا گئی تھی اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو تمہیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر میں نے انہیں پوری بات بتائی کہ ایکسیڈنٹ کس طرح ہوا، اور پوری بات بتانے کے بعد میں نے کہا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے۔ تو میرے باس بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو تمہیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ تو میں پھر آگے سے ان سے بحث کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں پولیس کو کیوں انفارم کروں؟ مجھ سے پولیس اگر پوچھے گی تو میں اس کو یہ بات بتا دوں گی، اگر پولیس والے یہ بولیں گے تو میں جواب میں یہ کہہ دوں گی۔ تو وہاں پر میرا ایک کولیگ تھا، اس نے میری ساری بات سنی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں ایک بات کہوں کہ تم اپنی باتوں سے پولیس کو پاگل تو بنا لو گی، اور جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو تم جج کو بھی پاگل بنا لو گی، مگر ایک ہستی ایسی ہے، ایک پرسنالٹی ایسی ہے جس کو تم پاگل نہیں بنا سکتی۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ۔ میں نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ مطلب گاڈ۔ تو میں نے کہا ڈائریکٹلی گاڈ بولو نا، اللہ کیوں بول رہے ہو؟
تو اس وقت میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ لفظ اللہ سنا تھا، یا شاید اس سے پہلے کبھی سنا ہو تو مجھے یاد نہیں۔ پھر وہ وقت گزر گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کولیگ سے پوچھا کہ تم اسے اللہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور ہم مسلمان گاڈ کو اللہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، مگر یہ اسلام میں تم لوگ اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہاں سے میں نے اس سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے، اور یہاں سے میری اسلام کے بارے میں جانکاری شروع ہوئی۔ اور میں اس کے بعد اکثر اپنے مسلمان دوست سے کچھ اسلام کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ میں جتنا زیادہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی چلی گئی، اتنی ہی زیادہ میرے اندر کیوریوسٹی بڑھتی چلی گئی، اور میں اس سے اور زیادہ پوچھتی کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے کچھ کتابیں دیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم کچھ مزید ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتی ہو تو تم ان کتابوں کو پڑھو۔ میں نے اس طرح اسلام کے بارے میں اس سے کچھ بکس لیں، اور میں نے وہ بکس پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے ان بکس کو پڑھا تو میں نے ایک دن اپنے اسی کولیگ کو جا کر کہا کہ میں نے یہ سب پڑھا تو ہے، مگر یہ تو کچھ اتنا زیادہ انسپائرنگ نہیں ہے۔ یہ تو سب وہی ہے جو ہر مذہب یہی کہتے، جھوٹ نہیں بولو، اچھے کام کرو، برے کام نہیں کرو۔ یہ تو ساری وہی باتیں ہیں جو ریگولر ہے۔ یہ کتابیں کوئی بہت زیادہ انسپائرنگ نہیں ہے میرے لیے۔ میں نے یہ کہہ کر اس کو وہ کتابیں واپس لوٹا دیں۔ میں نے کہا اس میں بہت سی باتیں وہی ہیں جو کیتھولزم میں بھی ہیں، جنت، جہنم ہے، فرشتے ہیں، تو سب چیزیں تو وہی ہیں جن پر میں پہلے سے کیتھولزم میں وشواس رکھتی ہوں، تو پھر اس میں نیا کیا ہے؟ اسلام میں ایسا کیا ہے جو پریکٹس وائز ڈفرینٹ ہو؟ تو اس نے مجھے انگلش ترجمے والا قرآن دیا۔ اس نے کہا اوکے، اگر تمہیں کچھ ڈفرینٹ پڑھنا ہے تو تم اس قرآن کو پڑھو۔ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو وہ تو کتاب ہی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اتنی کمپریہنسو اور اتنی گہرائی میں جا کے بات کرنا، یہ بلا شبہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت زبردست ہے، بہت شاندار ہے، اور اس کا کمپیریزن کسی دوسری کتاب سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں تو قرآن کو پڑھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی، اور میں نے اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے شہادت کے کلمات ادا کرنے ہیں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے دعا مانگی، میں نے کہا اے اللہ، اے خدا میری رہنمائی کر، مجھے بتا کہ میں کیسے تیری طرف آؤں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے وہ پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے گزاری، اور میں یہی کہتی رہی کہ یا اللہ، میرے ارد گرد معاشرے میں جو سوچ پائی جاتی ہے، مجھے جو خوف تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، لوگ میرے بارے میں نیگیٹو کمنٹ کریں گے، اے اللہ مجھے اس سارے خوف سے نکال اور میرے لیے اسلام قبول کرنا آسان کر۔ کیونکہ یہ بیسیکلی ہوا ایگزیکٹلی 9/11 کے بعد تھا۔ یہ 2001 کی بات ہے، اور 9/11 کے چند مہینے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہی تھی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 9/11 کے فوراً بعد امریکہ میں کیا صورتحال تھی، وہاں مسلمانوں کے لیے کیا سوچ پائی جاتی تھی۔ ان دنوں اینٹی اسلام پروپیگنڈا کتنے عروج پر تھا، تو سارے سینیریو کو سوچتے ہوئے آپ دیکھیں کہ 2001 میں 9/11 کے جسٹ 1-1.5 مہینے بعد اسلام قبول کرنا یہ کتنا مشکل تھا میرے لیے۔ اور دوسری طرف میں ایک کیتھولک فیملی سے آئی تھی۔ میری ماں کیتھولزم پر بہت گہرا وشواس رکھتی تھی، اور ان کے جو کچھ اسلام کے بارے میں نظریات تھے، خیالات تھے، وہ بھی مجھ سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میری والدہ بھی اسلام کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور ان کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سب باتیں بھی میرے ذہن میں تھیں۔ تو یہی سب کچھ سوچ کے میں پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ میرے لیے اسلام قبول کرنے کو آسان بنا۔ پھر اس کے 1-2 دن بعد میں نے اپنے کولیگ کو بتایا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر ہم مسجد میں گئے، اور میں نے جا کے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ارد گرد ہر شخص کا رد عمل بہت ہی عجیب تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے لٹرلی اتنا تنگ کیا کہ میں بعض اوقات رونے والی ہو جاتی تھی۔
ایک مرتبہ میں کسی محفل میں گئی تو سب لوگ مجھے دیکھ کے ایک دم زمین پر لیٹ گئے کہ ابھی یہ کوئی بم بلاسٹ کر دے گی، یہ ٹیررسٹ آ گئی ہے۔ سب لوگ زمین پر لیٹ گئے مجھے دیکھ کے، اور اس طریقے سے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، اور ایسے مجھے لوگوں نے یہاں امریکہ میں ٹریٹ کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہی لوگ جو پہلے میرے بڑے اچھے دوست تھے، ان کا رویہ مجھ سے اتنا خراب ہو گیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ کہ میں نے اس سب رویے کے باوجود لوگوں کو یہی کہا کہ تم کچھ بھی ریئیکٹ کرو، میں تو اب اسلام چھوڑنے والی نہیں، اور میں حجاب لیتی رہی۔ میں نے حجاب لینا ترک نہیں کیا۔ ڈے 1 سے میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے حجاب لینا شروع کیا۔ میں نے کہا میں تو اب اس حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، تم لوگوں کو جتنا مذاق اڑانا ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم لوگ کرو، بہرحال میں تو اسے اب چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میری والدہ فلپائن میں رہتی ہے، اور انہیں جب میں نے فون کر کے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کا رد عمل بھی کوئی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے بہت غصے سے کہا کہ کیا تم اسلام قبول کرنے امریکہ گئی تھی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کرنے تو نہیں گئی تھی، مگر میں نے اسے پڑھا ہے، یہ واقعی بہترین دین ہے، اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ بہرحال وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئیں، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ناخوش ہوئیں، اور میں اب کسی کو زبردستی تو نہیں سمجھا سکتی۔ میں نے اسلام میں پڑھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، تو مجھے اب انہیں خوش رکھنا ہے۔ کوشش کرنی تھی کہ ان کو میں زیادہ سے زیادہ جیسے بھی خوش رکھ سکتی ہوں رکھوں۔ میں انہیں زبردستی اسلام کے لیے قائل تو نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ اسلام کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں سننا چاہتی تھیں تو پھر میں زبردستی انہیں سنا بھی نہیں سکتی تھی۔ جب کبھی فون پر بات ہوتی وہ مجھ سے ناراضگی ظاہر کرتی تھیں تو میں کوشش کرتی تھی کلیئرفائی کرنے کی، مگر وہ کہتی تھی مجھے اسلام نہیں سناؤ، مجھے نہیں سننا۔ ناراض بھی ہوتی تھیں اور سننا بھی نہیں چاہتی تھیں، تو بس میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ان کی ناراضگی برداشت کروں۔ اگر بات کریں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے کوئی سب سے بڑا چیلنج اور ایک میرے لیے سب سے اچھی چیز کیا تھی، تو میں یہ کہوں گی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے سب سے بڑا چیلنج حجاب پہننا تھا۔ مطلب یہ کہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ حجاب پہن کے باہر معاشرے میں نکلنا، اور اس پر جو لوگوں کا ریئیکشن ہے اس ریئیکشن کو فیس کرنا، یہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اور اسلام میں جو چیز مجھے سب سے اچھی لگی، ویسے تو سارے کا سارا اسلام ہی بہت زبردست ہے، مگر اس میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی وہ ہے رمضان۔ ایک تو رمضان کی وہ اچھائیاں ہیں جو آپ کسی بھی نان مسلم سے بات کریں تو اسے سمجھا سکتے ہیں، مثلاً معدہ صاف کرتا ہے، میڈیکلی 1 مہینے روزے رکھنا بہت اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک ہے رمضان کی بلیسنگ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے، ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے۔ مجھے رمضان میں سب سے اچھا لگتا ہے مل جل کر افطاری کرنا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک روزہ تھا جو گھر پر اکیلے افطار کیا، اس ایک روزے کی وجہ سے مجھے بالکل مزہ نہیں آیا گھر پر اکیلے افطار کرنے کا، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اکیلے کبھی روزہ افطار نہیں کروں گی۔ روزے کی افطاری کا سارا مزہ، ساری بلیسنگس ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کے انجوائے کرنے کی ہے۔ تو میں اپنی لوکل مسجد میں لیڈیز سیکشن میں ہی افطاری کرتی ہوں۔ مسجد میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ جوائنٹ افطاری ہوتی ہے، ہمیشہ وہیں روزہ افطار کرتی ہوں۔ اب جبکہ پچھلے 2-3 سال سے میں اینیورزم کی پیشنٹ ہوں تو اب میں روزہ نہیں رکھ پاتی ہوں کیونکہ میرے دماغ کی نسوں میں خون کی کلاٹنگ ہو گئی ہے، اور اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو بھوک پیاس برداشت کرتی ہوں تو میری کلاٹنگ کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ سر درد جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہیں درد نہ ہو، کیونکہ وہ سر درد میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب میں روزہ نہیں رکھتی، اس کی جگہ میں لوگوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں، اور میں ہر سال اپنے روزوں کا فدیہ وہ فلپائن میں اپنے بھائی کو بھیجتی ہوں۔ میرا بھائی وہاں پہ ان پیسوں سے غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ میری والدہ بغیر اسلام قبول کیے ہی دنیا سے چلی گئی۔
الحمدللہ میں نے بھائی کو بہت زیادہ تبلیغ کی اسلام کی، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر ہاں وہ بہت زیادہ اسلام کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اسلام کو بہت زیادہ فیور کرتا ہے، اور بس ایک یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ جی تو ناظرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بے شک ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور قیمتی چیز بے طلبوں کو نہیں دی جاتی، کیونکہ اگر بغیر طلب کے کوئی قیمتی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جیسی قیمتی چیز کی ناقدری نہیں کروانا چاہتے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔